دور بیٹھے تو کیسا کورونا بھی چلے گیا پورا۔ بڑے زمانے کے بعد مسجد کے اندر جو ہے آپ لوگوں کی وجہ سے نورانیت نظر آ رہی ہے، سو نور بھی ختم کر دیے، دور جا کے تو پریشانی، ذرا قریب ہو جائیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل مبارکباد ہے آپ حضرات جو لوگ تراویح سنے ہیں اور ان سے بڑی بات سنانے والے حافظ صاحب اور آپ لوگوں کے لیے انتظام کرنے والے مسجد کے ذمہ داران، بہت بڑی بات ہے کہ ایسے انتظام ہونا، پھر لوگ جمع ہونا، پھر قرآن سننا۔ عام طور پہ دعوتوں میں یا پھر کوئی ایسی چھوٹی موٹی تقریب بھی رہی تو لوگ جمع ہونے کی کوشش کر لیتے، مگر خاص طور سے قرآن سننا بولے تو کس سے بھی ہاتھ نہیں ہوتا، بہت مشکل مسئلہ ہے، مگر حافظوں سے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات ملصابوں سے ہی نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے آپ حضرات کا ایسا وقت نکالنا اور پوری نماز تراویح ادا کرنا، تو آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنت کا وعدہ کرتا ہے جو لوگ تراویح کی نیت کے ساتھ اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، تو میں وہ حدیث کے ہی معرفت سے آپ سب کو جنت کی مبارکبادی بھی دیتا ہوں۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ جو ہے نمازوں کی یہاں پر تراویح کی پابندی کی، اللہ آپ سب کے لیے مبارک فرمائے۔ اب جنت مل گئی بول کے مسجد سے باہر مت چلے جاؤ اللہ کے واسطے، نہیں تو میرے کو جنت دکھ جائیں گی۔ تو گزارش ہے، آپ بولیں گے جنت بتا دیا لہذا اب جانا ہے، بہرحال بہت بہت مبارک آپ تمام کو۔ دوسری چیز، جو لوگ یہاں تراویح سنیں، جو نوجوان لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے، آپ دیکھے ہوں گے حافظ صاحب جب تک آپ کو رکوع میں اٹکا کے رکھ دیے آپ اٹھ نہیں سکتے، ہے طاقت نہیں۔ آپ کے بچوں میں اللہ آپ کو بہت ساری اولادیں عطا فرمائے تاکہ اللہ کے رسول آپ کی نسلوں پہ فخر فرما سکے روز محشر میں۔ کوشش کریے کہ آپ کے انہی بچوں میں سے ایک ایسے بچے کو بھی تیار کریے جو حافظ قرآن ہو، کم از کم قرآن پڑھا سکتا ہو تراویح میں، تو اس کی بھی ایسی طاقت ہو انہیں آئے تک نمازی نہیں ہونا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہیں جب تک آپ کو اللہ اکبر بول کے رکوع میں نہیں جاتا، کوئی نہیں جا سکتے۔ اتنا پاور کسی کے پاس ہے تو بولو آپ، گھر والی کے بعد دوسرا پاور امام صاحب کے پاس ہی ہے، ہاں، باقی کسی اور کے پاس موجود نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ خاص طور سے حیدرآباد کے بچے حافظ ہیں، یہ رجحان بہت کم ہو گیا کہ ہم اپنی نسلوں کو حافظ نہیں بنا رہے، پتہ نہیں بہرحال یہاں پر بہت سارے حیدرآباد کے علاوہ کے لوگ یہاں رہ کے زندگی گزار رہے ہیں، وہی لوگ امامت، وہی لوگ حافظ، اور ہماری قوم تقریر بھی کر رہے تو خطابت کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہماری قوم کے بچے، ہمارے مقام کے بچے ہوں گے تو یہ لوگ یہاں کے مقامی مسائل کو دیکھتے ہوئے وہ درد سے بیان کریں گے تاکہ ہماری قوم کی پریشانیاں، ان کی دینی اصلاح ہو سکتی ہے، آسانی سے ہو سکتی۔ ہمارے پاس کے مسئلے ہم کو معلوم کہ ہمارے پاس کیا ہوتا، باہر کا آدمی آ رہا، انہیں بیچارے کی زبان بھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر کرتے کیا بولا، انہیں کیا پڑھ لے رہا۔ میں جمعہ جس دن بھی یہ مسجد میں نہیں پڑھا تو میرے جمعے کی نماز مشکل ہو جاتی، تو کہیں بھی جو بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، یا تو وہ کھڑے ہوئے سو خطیب صاحب کو خطبہ پڑھنے نہیں آتا، یعنی تو امام صاحب کو تجوید ہی نہیں رہتی قرآن کے اندر۔ تو بہرحال ایسے لوگ بھی امامت کر رہے ہیں، ایسے لوگ بھی خطابت کر رہے ہیں ہماری مسجدوں میں، اللہ رحم فرمائے۔ اور مسجدوں کے لوگوں میں نہ وہ مسجد کے صدر صاحب حافظ رہتے، نہ انہوں عالم رہتے، انہوں بیچارے ریٹائرڈ رہتے، کہیں نہ کہیں گورنمنٹ سرونٹ، ان کے وظیفے سے مسجد چلنا، تو ان کی بھی مجبوری رہتی۔ تو میری گزارش ہے، یہ سب لاوارث زندگی سے اچھا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائیے، کم از کم ایک بچے کو تو تیار کرنا۔ لوگ کم از کم ایک کو ادھر بھیجے ادھر بھیجے، تو پہلے رجحان تھا، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس جو حافظ آپ قرآن سنا ہے، ان کے پاس 2 بھائی حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ پورے گھر میں، تو بہت بڑی بات ہے۔ اب اللہ عنہ کے والد صاحب کو جو جنت میں لے کے اوپر پہنچائیں گے، اب اپنا نیچے ٹھہر کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں پر دیکھ کے لوگ افسوس کریں گے۔ شب برات کے دن میں آپ حضرات کے درمیان بیان نہیں کر رہا، میں ایک مقام پہ بیان کرنے کا موقع ملا، دارالشفا کی مسجد میں جہاں مولانا عاقل صاحب اپنی زندگی تمام بیان فرمائے، تو میرے کو اتفاق موقع ملا تو میں غنیمت جان کے وہاں بیان کیا۔ تو وہاں پر میں یہی بات بتایا ہوں
کہ میرے عزیزوں آپ اپنی اولاد کو دین سے واقف کرائیں، ان کو اسلام بتائیں، ان کو سچائی کیا ہے زندگی کی اس سے واقف کرائیں. یہ آپ پر حق ہے آپ کی اولاد کا. اگر آپ یہ نہیں بتا کہ دنیا داری تو ہر ماں باپ بتا ہی دیتے، کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا طریقہ نہیں تو جائیداد تو بھی چھوڑ کے چلے جاتے. تو کوشش کیجئے کہ ہم جو قرآن آج سنے ہیں وہ قرآن پڑھنے کی طاقت ہمارے گھر میں بھی ایک بچہ رکھ سکے جس کے پیچھے آپ نماز ادا کرنے کی طاقت کریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. بہت غلط بات ہے، لوگ بولتے ہیں مول صاحبوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے، مول صاحبوں کا کیا ہے جی. اب آپ دیکھو مول صاحب کا کیسا پونا پینا کے گلے ملے سب جن، تو یہ حال ہے. بہرحال قدر کے اوپر آپ لوگوں سے بات کرنا ہے. ذرا یہ شروعات میں تھوڑا میرے کو بھی اسٹارٹ ہونے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر جا کے اب آپ حضرات سے شب قدر پہ بات کریں گے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کے بہانے اللہ خود ڈھونڈتا ہے. بندہ تو بہت دور کی بات ہے انہیں ڈھونڈنا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت فرماتے ہیں کہ آپ تو آتے ہی نہیں اللہ کے پاس، مگر اللہ آپ کو بلانے کے طریقے بنایا ہوا ہے. کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں کچھ خاص انبیاء، 4 انبیاء کے نام لیے لے کر آقا نے فرمایا ان چاروں نے اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ اور ہر وقت ذکر کی ہے، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی ہر اعتبار سے عبادت کی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر ایک شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی ہزاروں سال عبادت کی ہے. صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب اتنی عبادت وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہماری عمریں تو ہزاروں سال تو دور کی بات ہے، 60 سال 70 سال 20 سال 25 سال جہاں کو وہاں ہو جاتے. کب زندگی مل رہی کب موت آ رہی کسی کو پتہ نہیں ہے، تو ہماری عمروں کا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تمہاری زندگیوں میں ایک رات آئے گی ہر سال جس کا نام شب قدر ہوگا، لیلۃ القدر کہا گیا، اور یہ ایک رات 83 سال 3 مہینے کے برابر ہے. ایک رات اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر لیا تو اس کو 83 سال 3 مہینے کا عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے بندوں کو معاف کرنے. رمضان 11 مہینے الگ ہیں، رمضان کا 1 مہینہ الگ ہے. تو اس مہینے کے اندر اللہ نے فرمایا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. 11 مہینے میں بھی معاف کرتے اللہ میں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہوں گے. یہ مہینے میں خاص اللہ کی تجلی اپنے بندوں پر ہوتی ہے تاکہ بندہ جو مانگے وہ اسے عطا کیا جاتا ہے، اسے محروم نہیں کیا جاتا. اب آپ فرض کر لو کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے اور رمضان میں اگر آپ کو حاصل نہیں بھی ہوئی تو اس بارے میں بھی صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ ایسی کئی سارے دعائیں ہوتی جو ہم مانگتے بھی ہیں مگر ہم کو حاصل بھی نہیں ہوتی تو اب کیا کرنا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعاؤں کا بدلہ، وہ دعا آپ کی مانگی ہوئی اللہ کے پاس محفوظ رہتی ہے. جب آپ اللہ کے سامنے آتے ہیں آپ کا نام اعمال کھول کے دیکھ لیا جاتا اور کہا جاتا جاؤ اس کو جہنم میں لے کے چلے جاؤ. فرشتے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں. گھسیٹتے لے جانے کا مطلب وہ پولیس اسٹیشن نہیں ہوتا جس کے اندر کسی قیدی کو پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے. گھسیٹتے لے جانے کا مطلب وہ جہنم ہے. جہنم میں گھسیٹنا، فرشتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب فرشتے گناہگار کو پکڑ کے ہلکا سا اپنی طرف کھینچیں گے تو وہ راستہ ہی کانٹوں بھرا راستہ ہوگا، اور کانٹے اتنے خطرناک کہ ایک ہی کھینچنے میں ہلکا سا اپنے پاس بھی اگر کھینچیں گے تو انسان کا جسم مکمل طور پر پھٹ کر ختم ہو جائے گا، مر جائے گا وہ اسی وقت. پھر اس کے جسم میں روح ڈالی جائے گی، پھر اسے گھسیٹتا ہوا لے جایا جائے گا. تو کون ہیں ایسے لوگ جو تیار ہوں گے اس طرح کے عذاب کو جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے؟ فرمائے کوئی بھی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کی مغفرت کا بہانہ ڈھونڈے گا، اسے بولیں گے لے کے جاؤ. وہ بندہ جاتے جاتے پلٹیں گا اللہ کے پاس اور معصوم چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف دیکھیں گا، کیونکہ اس کے پاس وہاں پر اب کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہے کیا بولو؟ روز محشر میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے لیے مغفرت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور ہر ایک کے لیے شفاعت ہے، لیکن وہاں پر اس مقام پر اللہ ہی کا فیصلہ چلنا ہے. جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. تو جب گھسیٹتے فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں گے اللہ فرمائیں گے ذرا ادھر لاؤ بات کرنا ہے. تو پھر اس کے دل میں ایک آس جگے گی، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. اللہ فرمائیں گے
جاؤ میں تم کو جنت دے رہا ہوں۔ اب بندے کو بےچینی شروع، ہم کو اگر کوئی چیز آسانی سے بھی مل گئی تو ہم کو جو کھجلی کرے بغیر ہم کو چلتا نہیں، تو اب آسانی سے بھی آ گیا تو کہاں سے لا کے دے رہا ہوں گا، بولتے ہیں ارے مل گیا لے لو نا بھائی۔ پرسوں ہمارے ساتھ ہوا، وہ ایک ثواب کی نیت سے لوگوں کو جو ہے عید کا پیکٹ دیے، تو پھر انہوں لے کے جا کے واپس آ کے پھر سوال میں پوچھ رہے ہیں یہ آپ کہنے کہاں سے آیا، اب تمہارے کو کہیں کو بےچینی لگی، تمہارے کو کام لیو کھاؤ زندگی گزارو ختم کرو، اتنے سر کی پیکٹ کو اتنے بڑے سوال۔ بہرحال اب وہ بندہ بولے گا مولا کیا وجہ سے میرے کو معاف کر رہے ہیں آپ، یہ بولیے جنت کیوں مل رہی میرے کو معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کا بدلہ جو ہم تجھ کو دنیا میں عطا نہیں کرے، آج اس کے بدلے میں تیرے حق میں ہم جنت دے رہے ہیں۔ تو کبھی دعا قبول نہیں ہوئی تو مایوس بھی نہیں ہونا۔ الغرض رمضان آتا ہے تو رمضان آپ کو دینے کے لیے، آپ کے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے۔ رمضان بے انتہا رحمتوں والا مہینہ ہے، مگر اس کا جو نام ہے اس کے نام کے معنی ہے گناہوں کو جلانے والی چیز۔ رمضان رحمت لے کے آتا ہے، اس کا نام ہی جلانا ہے۔ تو آگ ہے تو آپ کا ذہن سیدھا بولتا ہے یہ چیز جلا دیتی، اور میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آگ ہے مگر آپ ہاتھ ڈالیں تو آپ کا ہاتھ نہیں جلتا، تو آپ کیا قبول کریں گے؟ وہ آگ ایک ہی انسان کے اوپر ٹھنڈی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، جس کے بارے میں اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اور یہ آیت کی اتنی عظیم برکت ہے، فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر، جس شخص کو بخار ہے اس کے اوپر سچی نیت کے ساتھ اگر یہ 3 بار آیت پڑھ کے پھونک دے، اس کے شدید بخار بھی ہوتا وہ ختم ہو جاتا، مگر شرط ہے کہ قرآن پہ اس کا یقین ہو کہ قرآن شفا ہے، تو جب جا کے ہوتا۔ خالی استغفار کر کے ایک مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئے، انہوں بولے حضرت میں جو ہے بہت پریشان ہوں، آپ کوئی وظیفہ دیجئے۔ مولانا بولے استغفار کرو تم۔ تو بہت دنوں کے بعد پھر انہوں لوٹ کے آیا کہ بولے آپ جو وظیفہ دیے میں ہمیشہ پڑھ رہا ہوں پھر بھی میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تو بولے استغفار کرو۔ تیسری بار آئے تو حضرت بولے انہوں وہی رونا روئے کہ بھائی ابھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ حضرت فرمایا تم کون سا استغفار پڑھ رہے ہیں، ذرا پڑھ کے بولو۔ تو بولے آپ استغفار پڑھو، بولے میں استغفار ہی پڑھ رہی ہوں۔ بولے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ بولیے استغفار کا مطلب ہے استغفر اللہ، کم سے کم اتنا ہے، انہیں کھینچ کے پڑھے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ سمجھ رہے ہیں؟ الغرض اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنے بندوں کو معاف کرنے، اور یہ بہانہ آج کی رات ہمارے پاس آیا، اور نہ صرف یہ ایک رات بلکہ اس بارے میں آپ حضرات ہمیشہ اپنے ذہن کو کھلا رکھیے کہ طاق راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ یہ بات بالکل بھی طے شدہ نہیں ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہے، طے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو، اس لیے کہ مجھے شب قدر دی گئی، اس کی تاریخ بتائی گئی، لیکن میرے ذہن سے پھر بھلا دی بھی گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ رات ہے کیسی جس کو ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ خاص طور سے لاسٹ کے 10 دن رمضان کے اندر ہم اور آپ جو گزارتے ہیں، اس رمضان کے آخری کے ایام میں جو لوگ اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں ہیں قابل مبارکباد، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اعتکاف کو ادا کیا۔ آپ مسجد کے اندر اعتکاف رہا کرتے تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول کا وصال ہونے کے سال سے 1 سال پہلے جو آخر رمضان تھا، اللہ کے رسول نے 10 دن کے اعتکاف کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، تو اس سے بھی اہمیت بڑھ گئی اعتکاف کی، کیونکہ اللہ کے رسول کا معمول اور طریقہ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب اعتکاف بیٹھتے تھے تو ازواج مطہرات اللہ کے رسول کو دیکھ کر ہم بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو خواتین کے لیے بھی اعتکاف رہنے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ ان کو بھی رہنا چاہیے، نہ صرف مردوں کی یہ ذمہ داری ہے بلکہ عورتوں کی بھی ہے۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوگا اعتکاف اگر آخری کے 10 دن کوئی بیٹھتا ہے تو اسے طاق راتوں کے علاوہ پورا عشرہ تو بیٹھتے، طاق رات کا بھی فائدہ ہو جاتا، اور الگ سے طاق رات کے اندر طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا۔ ڈھونڈنے سے مراد کیا ہے؟ ڈھونڈنے سے مراد ان طاق راتوں میں بھرپور عبادت کرنا اللہ کی، جو آپ کر سکتے ہیں اپنی طاقت کے حساب سے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ عشاء پڑھ کے جو بیٹھے تھے تراویح کے بعد سے فجر تک قرآن چھوٹا ہی نہیں ہاتھ سے، تو ایسا نہیں، بلکہ عبادت کا مطلب یہ جتنا آپ سے اچھے عبادت ہو سکتی خشوع و خضوع کے ساتھ آرام سے اتنی عبادت کم از کم کر لی جائے۔
تو آج کی رات شب قدر، قرآن کے اندر اللہ نے سورہ قدر نازل فرمائی، جس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے شب قدر کی رات کو قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو آج کی رات نزول قرآن والی رات ہے۔ آج کی رات قرآن کو آسمان پر اتارا گیا، زمین پر اتارا گیا، اور ہم تمام تک ہدایت کے لیے پہنچا دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن مجید کو مجھ تک لایا گیا، میں اس قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے لگا، اور میں ایک ایک آیت کو رٹنے لگا تاکہ یہ میرے حافظے میں محفوظ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل امین نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اتنی تکلیف سے قرآن کو رٹنے، تکلیف سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا، ہم خود آپ کے سینے میں قرآن کی ہر ایک آیت کو محفوظ کریں گے۔ اب جو قرآن کی آیت آئی، پہلے سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد الرحمن الرحیم نہیں آیا۔ قرآن جو آیا وہ ضرورت کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے الگ الگ آیتوں میں الگ الگ حساب سے آیا، لیکن اس کو جمع کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا، اس لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو نزول قرآن اللہ نے موقع کے اعتبار سے، جس وقت میں کافر لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، ہو کے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ تو بولے نہیں، اب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھانا۔ تو ایسے موقع پر اللہ نے پھر قرآن کی آیت نازل کی، اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ اپنی انگلی سے اشارہ فرمائیے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ جب یہ واقعہ ہوا تب پھر قرآن کی آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ حبیب ہم نے آپ کی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جب جب کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو تب تب جا کے ایسی آیتیں نازل ہوئی۔ ایک ساتھ سورہ فاتحہ آیا، پھر سورہ بقرہ آیا، یہ ترتیب تو بعد میں لگی پوری، مگر اس قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان آیتوں کو لکھنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، تو بڑی صحابہ کی محنت رہی، اور اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو آج کی رات میں نازل کیا۔ پھر آج کی رات کی عظمت کو بڑھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر کے دن رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا چیز ہے، کیا رات ہے، کیسی چیز؟ اللہ بندوں سے سوال کر رہے ہیں تاکہ اس کی اہمیت بڑھا رہے ہیں بندوں کے دلوں میں۔ کیا تم جانتے شب قدر ہے کیا؟ معلوم ہے؟ بولے نہیں معلوم۔ تو اللہ جواب میں فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم شب قدر کی رات کو پاؤ تو اگر کوئی مسلمان شب قدر کی رات میں عبادت کر لیتا ہے، پوری رات عبادت کر لیتا ہے، پوری رات اللہ کی رضا، اللہ کے آگے رو لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایک رات کا عبادت کرنا 83 سال 3 مہینے کے برابر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حقوق 4 مہینے کے برابر، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ رات کا مطلب صرف 27 نہیں، اب پیچھے کے جو راتیں چلے گئے، آپ کو اگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ تاخرات ہوتی کیا، تاخرات کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر ہی ہوں گی بلکہ آپ کو بیٹھ جانا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم طے نہیں ہے کہ وہی ہے یا نہیں۔ اللہ نے شب قدر کا نام قدر ہی دیا، شب کا مطلب رات ہے، قدر کا مطلب قدر ہے۔ اب قدر کے معنی کیا ہے، کیوں اللہ نے قدر کا انتخاب فرمایا؟ تو عربی کے اندر اگر قدر کی بات ہم کریں گے تو قدر کے معنی ہوتے قیمت کے، کہ آپ کو میری قدر نہیں ہے، یہ چیز کی آپ کو قدر نہیں ہے، ہم عام جملوں میں بولتے ہیں، یعنی اس چیز کی آپ کو کوئی قیمت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے آپ کے پاس کوئی چیز کی۔ تو اللہ نے شب قدر فرمایا، قیمتی رات۔ کیوں قیمتی ہے یہ رات؟ یہ رات اس لیے قیمتی ہے کیونکہ لیلۃ القدر کی قیمت یہ ہے کہ اس پوری رات اللہ تعالیٰ، اگر جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، یہی اس کی قیمت ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس لیے اس کو شب قدر اللہ نے مخاطب کیا کہ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ پھر دوسرا، عربی کے اندر ایک اور لفظ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ قدر کا مطلب تنگی بھی ہوتا ہے۔ تنگی کا مطلب تنگ ہو جانا، کنجسٹڈ جس کو آپ بولیں گے انگلش کے اندر، اس کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو آخر کیوں بول رہے ہیں؟ یہ رات تو اچھی رات ہے بھائی، اس میں کون سی تنگی ہو رہی، کیا پریشانی ہو رہی اس رات میں؟ تو فرمایا تنگی اس لیے ہے کیونکہ آج کی رات ہمارے لیے تنگ نہیں ہے، ہمارے لیے تو آزاد ہے، لیکن فرشتوں کے لیے تنگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورے فرشتوں کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ
مغرب کے ساتھ زمین پہ اتار دیتے ہیں، اور وہ پورے کے پورے فرشتے اس طرح زمین میں پھیل جاتے ہیں کہ ان کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ کہاں رکے کہاں نہ رکے۔ کبھی بھی یاد رکھیے، آپ مسجد میں آ رہے ہیں اگر، تو آپ کی نگاہوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے، مگر اس کی سچائی یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں تو فرشتوں کے پروں پر پیر رکھتے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں ہوتے، یقیناً ان جگہوں پر، ان مقامات پر اللہ کے فرشتے ضرور موجود ہوتے ہیں، اور آج بھی یہاں پر بھی ہے۔ اور میرا یہ یقین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ جب یہ فرشتے صبح سعادت میں یہاں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گا کہاں سے آ رہے تم لوگ، وہ جواب میں بولیں گے اللہ ہم فلاں مقام سے، فلاں مسجد سے، یہ وہاں پر ہوا، ہم وہ سب سنے دیکھے، پھر تیری عبادت کے ساتھ ہم لوٹ کے آئے، تیرے بندے جو دعا کر رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، اس پہ آمین کہہ کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو بندے وہاں بیٹھ کے دیکھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا جو میرے واسطے بیٹھے تھے؟ فرشتے بولیں گے اللہ آپ کو تو دیکھے ہی نہیں، وہ لوگ کہاں دیکھیں؟ تو بولیں گے اچھا پھر کیا دیکھے؟ جنت دیکھے، جنت کے لیے بیٹھے تھے، جنت دینا ہے لوگوں کو۔ اللہ بولیں گے جنت کے لیے تو بیٹھے نہیں، معلوم ہی نہیں لوگوں کو جنت ہے کیا، اگر معلوم ہو گیا تو آئی فون کیا ہے معلوم ہے، تو اس کی قیمت اپنے کو معلوم ہے، بھائی ہونا ہے، مل جائے تو پھر خوشی ہے، چاہنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کوئی چیز کی۔ تو اللہ فرمائیں گے جہنم سے ڈر کے بیٹھے گا، تو فرشتے بولیں گے اللہ جہنم کو تو ان کو علم بھی نہیں ہے، اگر علم ہوتا تو اللہ مسجدوں میں ہوتے تھے، آج ہوٹلوں میں ہوتے تھے کیا؟ نہیں، آپ لوگوں کو علم ہوگا اس لیے آپ آ گئے بھائی مسجد میں، جو نہیں ہے ان کو تو جہنم کا بھی علم نہیں۔ تو فرمائیں گے اللہ وہ جہنم کو بھی نہیں جانتے۔ اللہ فرمائیں گے جب میری محبت میں وہ لوگ بیٹھے تھے تو چلو میں ان کو کچھ عطا کرتا ہوں، کیا دیں گے؟ اللہ فرمائیں گا فرشتوں تم گواہ بنو، جتنے لوگ اس مسجد میں تھے، جتنوں نے بیٹھ کر میری باتیں سنی، میرے نبی کی باتیں سنی، میں نے ان سب کی مغفرت کر دیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ مغفرت کر دی بول رہے ہیں۔ اب آپ جو بیٹھے ہیں آپ کے چکر میں کتوں کا فائدہ ہوتا وہ بھی سنا رہا ہوں میں آگے۔ فرشتے بولیں گے، فرشتے بھی ہماری مغفرت چاہتے ہیں، وہ بھی کہ ہم جلیں نہ جہنم میں، کیونکہ اللہ نے جس لاڑ و محبت سے ہمیں بنا کر زمین پہ بھیجا، وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ انسانوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اللہ نے چھپی اشرف المخلوقات نہیں کہہ دیا، اللہ نے چھپی امت محمدیہ میں پیدا نہیں کر دیا، اور چھپی انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں نہیں کی کہ اللہ آپ نبی کے کو بنا کو امت میں پیدا کرنا تھا اللہ کے نبی کی۔ مذاق نہیں ہے آپ کا مقام جو آج ہے، آپ جو مسلمان ہیں، یہ آپ کا مسلمان ہونا مذاق نہیں ہے، آپ کا مسلمان ہونا اللہ کی نظر میں بے انتہا قیمتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خود اپنی قیمت گرا چکے، ہم خود بے وقوف بن کے آج زندگی گزاریں، یہ قصہ الگ ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہمارا مقام بہت اعلیٰ ہے، وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرمائیں گا ٹھیک ہے، جو لوگ، اب فرشتے بولیں گے اللہ بعض لوگ تھے آ کے ایسا بیٹھے ہی اٹھ کے چلے گئے، بعض تھے جو پہلے سے تھے پھر انہوں چلے گئے، ان کو سننا دل نہیں بولا، بعض تھے جو دور سے سن رہے تھے، خواتین خاص طور سے اس میں شامل ہو جاتی۔ بولے اچھا تو ٹھیک ہے، جو بیٹھ کے سنے ان کی وجہ سے آ کے جانے والا، دور سے سننے والا، ذرا چلتے چلتے سن کے انجان مار دینے والا، جس تک وہ آواز پہنچی ہم سب ان سب کی مغفرت کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ ایسا تلاش میں رہتے بندوں کو، کب پکڑوں کب معاف کروں، کب پکڑوں معاف کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی وقت ملا اگر آپ لوگوں کو تو میری گزارش ہے اللہ کے لیے قرآن کی تفسیر پڑھنا۔ قرآن کی تفسیر میں خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو پڑھنے کی کوشش کریے، تو آپ کو جو ہے ایک چھوٹا بچہ دکھتا جو اماں سے ضد کرتا کھلونے کے لیے، ہر واقعے میں ایسی جھلک ملتی ہے آپ کو، ضد کرنے والا بچہ، نہیں میرے کو ہونا بول کے بیٹھ جاتے تھے وہ چھوٹے بچے، بیٹھتے نہیں، اب ہونا ہی ہونا بولتا ہوں، پھر بھی باور ہے تو کیا ہے کہ رہی بول کے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گا اس کو، مگر اماں رہی تو ایک بار بولتی نکو پاشا آؤ، دوسری بات بولیں گے، تیسری بات مائیں اسلام کی تاریخ میں وہ کارنامے انجام دیتی ہیں، اگر آپ ماؤں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی قربانیاں سمجھا رہے، ایک واقعے سے سمجھ لو آپ کیسی مائیں تھی، وہ اولاد سے محبت بھی تھی لیکن دین کے لیے جذبہ کیسا تھا۔ آئے اللہ کے رسول کے پاس، بولے ارسلہ میں اپنی اولاد کو آپ کے ساتھ جنگ میں بھیجنا چاہ رہی ہوں، کہ آپ قبول کرتے؟ سرکار بولے لاؤ لکھ جائیں گے کیا مسئلہ ہے، لے کے آ گئے، لا کے پیش کرے تو اللہ کے نبی جب دیکھے ان کے بچے کو، سرکار فرمائے دیکھو تمہارے بچے کو سنبھالنے 4 جنے ہونا پڑتا، گود کا بچہ ہے وہ، تو بولے ہم جنگ لڑیں گے اس کو سنبھالیں گے، ہوں گا کیا آخر؟
تو بولے ان کو لے کے چلے جاؤ، اب ہم تو نہیں سنبھال سکتے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنے بچے کو صحابہ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، نہ اس کو کوئی سنبھالنا بول کے بھیج رہا ہوں، میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ جب آپ کے اوپر کوئی تیر چلے تو میری اولاد اس کی ڈھال بنے۔ سمجھ رہے؟ آپ پہ جب تیر چلے میری اولاد اس کی ڈھال بنے۔ وہ ماں عمر نہیں دیکھ رہی بچے کی، نہیں کتنے سال کا آیا تھا، کتنے مہینوں کا ہوں گا، وہ معصوم ہے، گود کا بچہ، لیکن ماں کا جذبہ یہ ہے کہ میرے نبی پہ اٹھنے والی ہر تیر کا مقابلہ میری اولاد کرے اور میرے نبی کو کچھ بھی نہ ہو، یہ جذبہ تھا۔ تو میرے عزیزوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ واقعات کو پڑھنا تو آپ کو پتہ چلتا موسیٰ علیہ السلام لاڑ والے ہیں، اتنا لاڑ اللہ ان سے فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ضدی بھی تھے بہت، نہیں میرے کو ہونا بول کے بیٹھ گئے تو ملنا ہی ملنا تھا۔ اب جیسا کوہ طور کا واقعہ ہے، ہر ایک کو ملا کیا بولو موقع، بولے موسیٰ نہیں ہوتا موسیٰ، تو بھی بولے نہیں میں بتانا ایک جھلک تو دکھنا ہی دکھنا۔ چڑھ گئے کوہ طور پہ، کیا ہوا بولا، ایک ہلکی سی اللہ کی جھلک تھی، وہ بس یوں پورے جیتے تھے یہ لوگ تو ختم ہی ہو گئے، مر ہی گئے تھے سب کے سب جو گئے تھے ساتھ۔ حضرت موسیٰ بے ہوش تھے، جب ہوش آیا تو پھر اٹھ کے بولے اللہ ہلنا تو ختم ہو گئے پورے، اب نیچے اتر کے جاؤں گا تو ان کی اولادیں پوچھیں گی ہمارے آبا و اجداد کو لکھ گئے تھے کیا کر دیا آخر، ان کو زندہ کرو بولے۔ تو اللہ بولے ہم پہلے جو بولے نا برداشت نہیں کر سکتے، پھر کیوں کرائے تھے؟ اللہ کر کے بتایا حضرت موسیٰ کو، ان کی زندگی میں جو سوال کرتے تھے اللہ عطا کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں جب نقصان ہوتا تو پھر بولتے اللہ اس کے ساتھ پھر واپس ویسی کر دے۔ ایک واقعہ ہے، ہم اپنی پرسنل لائف میں آپ کبھی کسی پہ احسان کریں، انہیں احسان کے بدلے آپ کے ساتھ اگر محسن کے احسان کو سمجھ نہیں سکا تو آپ کو تکلیف ہوتی، ارے میں اس کو برے وقت میں انہیں اب میرے کو گالی دے رہا ہوں۔ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا ہی واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں جا رہے تھے راستے سے حضرت موسیٰ، تو دیکھے ایک انسان جو ہے بیچارہ نابینا تھا، تالاب کے کنارے پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے بول رہا ہے اللہ میرے کو آنکھ دے دے مولا، میرے کو آنکھ نہیں ہے بول کے رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اس کے اوپر، اپنی کو بھی آ جاتا روڈ پہ جاتے جاتے، ارے کتنا معصوم دکھ رہا جی نے، دیکھ کے حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ اس کو آنکھ دے دو، انہیں بیچارہ بہت تڑپ رہا، میرے کو اس کی تڑپ دیکھی نہیں جا رہی۔ حضرت موسیٰ کا مانگنا تھا، اب اللہ دے دیتے، اللہ عطا کر دی، اس کو آنکھ آ گئی، انہیں خوشی سے گھوم رہا۔ حضرت موسیٰ دیکھ کے بولے دیکھو کتنا اچھا ہے اللہ شکریہ آپ کا بول کے آگے چلے گئے تو گئے، پھر واپس لوٹ کے جب آ رہے تھے تو آتے آتے دیکھے وہی تالاب کے اندر یہ جو اندھا تھا انہیں اندر جا کے جتنے لوگ وہاں تیر رہے ہیں ان لوگوں کو غوطے دے رہا پانی میں، سمجھ رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بولے ارے کیا کر دیا بھائی، یہ نہیں اس کو آنکھیں آتی پریشان کر رہا، تو دیکھ کے بولے اللہ یہ اتنا بدماش ہے، نہیں معلوم تھا اس کی آنکھیں واپس لے لو بولے۔ تو اللہ پاک بولے موسیٰ ہم اگر کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے تو وہ ہم کو ہی معلوم ہے کہ اس کو نہیں دینے کی وجہ کیا ہے، تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے آج تو یہ سمجھو کہ اللہ نہیں دینا چاہ رہا، وہ کوئی وجہ ہوں گی، اگر وہ مل گیا تو یہ ہو سکتا کہ آپ اللہ سے آج جتنے قریب ہے کل نہیں ہو۔ آپ جس طرح یہاں بیٹھے کوئی مالدار کو ایسا بیٹھا ہوا دیکھے کبھی، دیکھے انہیں بے چین رہتا میرے کون پکڑ لے کے 10 روپے پوچھ لیتا کہ بھائی، اگر مسجد میں آ بھی گیا تو انہیں فوری بھاگتا میری گاڑی کہاں ہے، اور آپ کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے، بولا آپ کو کوئی پوچھ بھی لیا تو 1 روپے چاہتی ہوں کیا پوچھیں گے آپ، بہت سے بات غریب آدمی ہم لوگ، یہاں پہ 10 نہیں ہے 1 ہے لے بول کے دے سکتے آپ، مگر بھاگیں گے تو نہیں نا، تو آپ بولو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا، اور پھر فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کے غضب کے لیے تیار ہو، اللہ کا عذاب تمہاری زندگیوں پہ آئے گا۔ اور آج کاروبار ہو، ذاتی زندگی ہو، اگر اس میں ناشکری بندہ کرے گا تو یقیناً اس کی زندگی تباہی کی طرف ہو۔ بہرحال شب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں وہ ذکر کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے یہ فرمایا، معافی کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ آپ نیک آدمی کے قریب ہیں یا برے آدمی کے قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ اپنا سوال صحیح کیجیے، آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں، تو پھر جواب میں بولے اللہ نیک آدمی آپ کو پکارا تو آپ اس کو جواب کیا دیتے، تو فرمایا میرا نیک بندہ اگر بولا اللہ، میں بولتا ہوں لبیک یا عبدی، بلایا میں کیا مسئلہ ہے بول۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے کو آج تک بھی یہ یقین نہیں ہے ہم اللہ بولے تو اللہ ہمارے کو جواب دیتا ہوں گا، اور یہ بات سے ایسا معلوم ہو گیا کہ آپ لفظ اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتا بول میرے بندے میں ہوں، مانگ لیا کرو کبھی اللہ بول کے نکل گیا زبان سے۔ اب یہ اللہ سے اور ایک واقعہ یاد آ رہا حدیث کے ساتھ،
کہ ایک مرتبہ ایک شخص ہوں گا اللہ کی بارگاہ میں جو آئیں گا بہت گنہگار، اس کو جہنم فرشتے بولیں گے تو جا رہا ہے چل بول کے ہوں گے، تو اولاد آپ کے ہی نقش قدم پہ چلے. اور جہاں تک بات ہے بچوں کی، تو میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات نوجوان بچے ہیں، اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے دل کو نہیں دکھانا. ایک حدیث ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ ایک شخص روز محشر میں ایسا اٹھیں گا اس کی قبر سے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو سب انسانی شکل میں اٹھیں گے اپنی قبروں سے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ گدھوں کی صورت، ان کے چہرے کی جگہ گدھے کی صورت ہوں گے، وہ اٹھائے جائیں گے. تو لوگ اسی وقت حیرت کریں گے بھائی آخر یہ ہے کون؟ تو فرمایا جائیں گا یہ وہ ہے جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا. میرے عزیزوں، اللہ کے لیے اگر اپنے ماں باپ کو آپ تکلیف دینے والے ہیں تو آپ ان سے معذرت کریں، ان سے معافی مانگیں، اور زمین پہ رہ کر مانگیں. آپ کے گھر کی برکت ماں باپ کی دعاؤں سے. آپ سمجھیے اس بات کو. اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا وہ صحابی رسول کا کہ جو جنتی تھے، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، وعد اللہ الحسنہ کہا، میرے سے تم سب سے میرا سچا وعدہ ہے کہ تم جنتی ہے. ایسے صحابی رسول ہوتے ہوئے جب موت کا وقت ہے تو جسم سے جانیں نکل رہی، اور لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں تو کلمہ پڑھنے نہیں آ رہا. صحابی ہوتے ہوئے نماز پڑھنے آتا، سب کچھ آتا، دین سمجھ میں آتا، گھر میں قرآن، تہجد کے پابند، مگر زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. اللہ کے رسول کو جب آ کے بولے تو سرکار خود جا کے، سرکار بھی پڑھا رہے ہیں، پڑھانے والی زبان اللہ کے رسول کی، پڑھنے والے صحابی پھر بھی نہیں پڑھ سکے. زبان کس کی تھی پڑھانے والی؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول ہے، ہمارے نبی ہیں، لیکن ان کی زبان سے پڑھانے کے باوجود صحابی کی زبان سے نہیں نکل رہا. سرکار بولے اس کے رشتہ داران کون کون ہے ذرا بلاؤ. بیوی تو ساتھ ہی تھی، انہیں بولی یا رسول اللہ میں تو دیکھتی ہوں ان سے بڑا عبادت گزار میری نظر میں آج تک کوئی بھی نہیں آیا. بولے ماں کو بلاؤ. ماں آئی تو ماں بولی ہاں بھائی میرا ہی بیٹا ہے. بولو کیا مسئلہ؟ بولے انہیں ایسی یہ حالت ہے اس کی، کیا چل رہا قصہ بولو. تو فرمائے کہ میرا بیٹا بہت نیک ہے، تہجد گزار ہے، نمازوں کا پابند ہے. صبح یا رسول اللہ میرے کو نہیں معلوم آخر کیوں ہو رہا. سرکار فرمائے میری نظر میں ایک ہی بات ہے کہ تو اس سے ناراض ہے. تو جب اس نے جواب میں کہا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. بولے اچھا معاف کرتے اس کو؟ بولے نہیں. وجہ کیا ہے ناراض ہونے کی؟ بولے جب بھی میرے سے بات کرتا جھڑکی دے کے بات کر، میرے کو تکلیف ہے بس ہے. تو بولے اب کیا کرنا؟ تو بولے میں معاف نہیں کرتی. سرکار بولے ٹھیک ہے پورے لکڑیاں جمع کرو، اس کو جلا دیں گے. بولے تو فوری وہ عورت کی ابھی اس کے دل میں رحم نہیں تھا، جیسی بات کر رہی ہوں میں معاف نہیں کرتی، اب فوری رحم آ گیا اور بولنے لگی کہ یا رسول اللہ کیسا جلاتے آپ میرے بچے؟ بولے اری جہنم میں جلنے سے تو اچھا ہے کہ یہیں جلا دو ختم کرو. تو اس نے کہا رسول اللہ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آگ جسے تو دنیا کی آگ سمجھ رہی، اس آگ سے ہزاروں گنا زیادہ تیز آگ جہنم کی ہے جو تیری اولاد کو ختم کر دیں گے اگر تو اس سے راضی نہیں ہوگی. تو اس نے کہا جب بات یہ ہے تو یا رسول اللہ میں معاف کر رہی ہوں. اور ادھر صحابی زبان سے پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ختم ہو گئے. جن کے ماں باپ آج زمین کی غذا بن گئے اور آج انہوں معافی نہیں مانگ سکتے اپنے ماں باپ سے، اللہ کے لیے میرے عزیز ان کی قبروں پہ جا کے ماتم کرنے سے اچھا گئے آج اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ ہمارے ان اعمال پر ہمیں معاف فرما دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جھوٹا دکھاوا ماں باپ کے لیے، برسی کو برسی، سال میں ایک بار باپ کی محبت ماں کی محبت. کیسی خود غرض قوم ہو گئی مسلمان. ارے ایصال ثواب سال میں ایک بار کرنے تمہارا باپ تم کو پالا گیا؟ بولو آپ کسی کا باپ سال میں ایک بار ایصال ثواب کے لیے پالتا؟ ارے بننا ہے تو ہر وقت ایصال ثواب بن کے زندگی گزارو اپنے ماں باپ کے. قرآن پڑھتے نہیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتا، کیا کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے؟ اچھا برسی بھی رکھ لی ہے، فاتحہ بھی رکھ لی ہے، جنازہ بھی رکھ لی ہے، تو تم نہ جنازہ پڑھانے کے قابل ہے نہ برسی میں فاتحہ دینے کے قابل ہے، کچھ بھی قابلیت نہیں ہے تمہارے اندر. اور شان سے بول رہے ہیں میرے باپ کا ہے، میرے باپ کا ہے. کس کا ہے؟ اچھا دعوت بھی ہو رہی برسی کی تو کوئی اس میں مستحق آدمی رہ رہا تھا جو کھا کے پیٹ بھرے ہوئے رہتے پورے، جو کھا کے تم کو دعا دے سکتا. دم ہے تو ویسی کام کر کے بتاؤ کہ جس سے اللہ راضی ہو اور تمہارے ماں باپ کی خبر یقیناً نور سے منور ہو جائے. کر کے بتاؤ. اگر طاقت ہے تو تم اپنی عمروں میں قرآن سیکھو. اگر دم ہے تمہارے پاس، تمہارے ماں باپ کے دلوں میں تمہاری سچی محبت ہے تو تم ہی ذمہ دار ہے اپنے ماں باپ کے، تم ہی وارث ہے. صرف جائیداد کے لیے تمہارے ماں باپ تم کو نہیں پالے، بلکہ تمہارے ماں باپ تم کو ان کے جنازے کے لیے بھی پال رہے ہیں. یاد رکھو اگر تم ان کے لائے ہوئے ایک لقمہ اپنے حلق میں اتارا ہے اور وہ لقمے سے تمہارے جسم میں طاقت آ رہی تو تم پہ حق ہے کہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے قابل رہو.
تم پہ حق ہے کہ تم ان کی میتوں پر ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کے قابل بنو. نہ تم قرآن پڑھنے کے قابل، نہ جنازے کے قابل، نہ اپنی نماز کے قابل. پھر آخر یہ ماں باپ کیسی اولاد کو زمین پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف اپنی جائیداد اپنی وراثتوں کو دیکھنے کے لیے تلی ہوئی. جاؤ جا کے دیکھو آپ دواخانہ، باپ کی روح جاتی رہتی وہاں ٹھہر کے وہ بلڈنگ کس کو دینا. نہیں ملے ایسے جنازے تو ایسی لاشیں ایسے واقعات آپ آ کے گلا پکڑنا ہمارا، کیونکہ ہم اپنی مصروفیت میں آج تک ہیں. اٹھو اس جگہ سے اٹھ کے جا کے دیکھو آپ، کوئی قبرستانوں میں موجود قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. قبراں اندر دھس کے دفن ہو گئے ہے نہیں ہے. اب یہاں جتنے بیٹھے میں انہیں سے پوچھو تمہارے دادا کی خبر کیا ہے، تو کیا ہے کہ میں نہیں معلوم. نام کیا ہے پوچھو، نام کیا ہے پوچھو کسی. تو میرے عزیزوں، اگر ہم اپنی ماں باپ کی قدر کرنا ہے تو یہ موقع ہے، غنیمت ہے کہ اپنے ماں باپ سے سچی محبت قرآن، سنت اور جنازہ ان چیزوں کے ذریعے سے. وراثت تو ایسا بھی تمہارا حق بنتی کرتا کہا جائے گی وہ تمہارے تو کس کو مل گئی. ملنے کی چیز پہ تو لڑائی ہے، لڑائی چل رہی میرا تیرا تیرا میرا آج نہیں کر بڑھتا اور تم بھی مرتے ہی مرتے بیٹا. مگر تم وہ چیز سوچو جو ان کے لیے اصل ضرورت ہے. تو ماں باپ سے بھی گزارش ہے کم از کم ان کو قرآن پڑھنے کے قابل بنانا. بچوں کو تجوید سے قرآن پڑھنے آنا. استاد ماؤں کے چکر میں قرآن کی تلاوت کے لیے مت بھیجو، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. مجھے بہت زیادہ فخر ہوتا، میں کچھ جنازے میری اپنے مختصر زندگی میں دیکھا. جب سے وہ سنبھالا تو میں دیکھا جنازوں پہ، جب میرے اپنے دوستوں کے موقعوں پہ دیکھا تو ہمارے دوست آگے بڑھ کے ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھا ہے اپنے ماں باپ کی. تو آپ سوچو فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کوئی جنازہ لا کے رکھ دیا جانا اور وہ جنازے کے سامنے اس کی اولاد کھڑی ہوتی، اللہ عرش پہ ناز کرتا اس جنازے پہ اور کہتا کون ہے جو اس قابل بنا ہے اپنی اولاد کو کہ اس کے جنازے کے لیے کھڑا ہو سکے. فرشتے بولے اللہ اس کی اولاد ہی ہے. اللہ فرمائے گا جس کا جنازہ ہے میں اس کی مغفرت کر دیا. نماز جنازہ ہونے سے پہلے ہی حال. تو کیا نہیں چاہیں گے کہ آپ کی خبر روشن رہے، آپ کے باپ کی خبر روشن رہے، آپ کی ماں کی خبر روشن رہے. میرے عزیزوں، اللہ کے لیے میری گزارش ہے، میں ہر جمعہ میں بولتا ہوں یہ بات آپ لوگوں کو، اللہ کے لیے آپ جو بناتے بناؤ آپ کے بچوں کو، مگر خدا کے واسطے اس قابل بناؤ. میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں سے قبروں کو کھودنے والا شرابی، ارے بے شرم اولاد ہے یہ جو باپ کی خبر نہیں کھود سکتی. شراب پی کے انہیں خبر کو کھود رہا. یہ تمہاری جوانی، یہ باڈی بلڈنگ کب کام آئے گی بولو؟ یہ طاقت جوانی کی. شراب پی کے انہیں خبر کو کھود رہا. اور وہ لوگ جو بڑی خواہش رکھتے ہیں میں امریکہ چلے جانا، میں لندن چلے جانا، میں آسٹریلیا چلے جانا، وہ لوگ وہاں ہیں، باپ کا جنازہ یہاں ہے. لاوارثوں کی طرح غیر لوگ آ کے ان کے جنازوں کو پڑھا رہے ہیں اور غیروں کو دفن کر رہے ہیں زمینوں کے اندر. اور وہ باپ بیٹوں کی غیرت پڑی ہوئی ہے، امریکہ لندن میں زندگی گزارا. شرم سے ڈوب مرو جس باپ کے پیسے پہ ناز کر کے امریکہ لندن کی زندگی. آج بھی وہ باپ کے جنازے کو تم کم از کم شرکت بھی نہیں کر سکتے. تو نافرمان اولاد کو ہم بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو تربیت نہیں دے سکتے، ان کو حضرات حسنین کے واقعات نہیں سنا سکے. اور آپ اگر باپ ہیں تو آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھنا سب سے پہلے کہ اللہ کے رسول بحیثیت باپ کیا تھے. اور اگر آپ اولاد ہیں کسی کی تو آپ بحیثیت اولاد اللہ کے رسول کیا تھے وہ معلوم تھے. تو جب جا کے معلوم ہوتا کہ باپ سے ایسی محبت کی جاتی، ماں سے ایسی محبت کی جا سکتی. اور اگر میں باپ ہوں تو مجھے اپنی اولاد سے اس طرح کی محبت کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیزیں سب چھوڑ دیں گے. میں بیٹھا ہوا ہوں سلام نہیں کراتے کہ تم سلام کرے تو شان میں فرق آ جائے. ہاں میں باپ ہوتے ٹھیک ہے، ڈر اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. تو میں آپ کو سمجھا دوں، میں مدرسے کا پڑھا ہوں، مدرسے میں پڑھے تو مزہ ہوا، بہت کچھ اتنی نالج رہتی جنرل آپ بہت کم ہے ہمارے مقابلے کو. اس لیے رہتی دین کے اعتبار سے نہیں، شرارت کے اعتبار سے ہمارے سے زیادہ کسی کو بھی نہیں مانتے. ہاسٹلوں میں رہے جو بچے بہت شرارتوں کا علم رہتا. اگر آپ کے گھر میں اپنے آپ اپنی اولاد کو بولے نہیں ٹی وی نہیں کھلنا، اچھی بات بتاؤ، تم چلے جاؤ گھر کے باہر. اس کے بعد اپن بھی کبھی بچے تھے ان کا اپنا خیال ڈالو. اس کے بعد کہاں ہے ریموٹ بول کے انہیں پہلے جا کے ٹی وی کھولنا، کیونکہ آپ اس کو ڈرا کے بول رہے ہیں نہیں کھولنا نہیں کھولنا. ڈر سے کام نہیں ہوتا، محبت سے کام ہوتا. آپ اگر اپنی اولاد سے محبت کریں گے اور بنیں گے کام نہ کرو بادشاہ
اس تعلق رکھیں گے اچھا، دونوں میں اچھا کمیونیکیشن ہوگا، دونوں میں تعلق مضبوط ہوگا. تو نے بتا میرے باپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میں نہیں کرتا، یہ دین سکھاتا. اور آپ کا وہ جو رویہ ہے ڈرانے کا دھمکانے کا، یہ رویہ دین نہیں سکھاتا. تو بحیثیت باپ آپ کو کیسا کرنا ہے وہ دیکھ لو پہلے، اور بحیثیت اولاد آپ کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت آپ کو سکھاتی ہے. اللہ کے رسول کا دین جب آیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول پورا دین دے دیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. اٹھنا بیٹھنا کھانا میاں بیوی کے اپنے رشتے، اولاد ہے تو ماں باپ کے لیے، ماں باپ ہے تو اولاد کے لیے، ہر ایک رشتے کا اصول ہم سکھا دیا. اب کوئی چیز باقی نہیں رہی. سمجھ میں؟ اور اگر آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب بولنے کے بعد دین مکمل آ گیا، معلوم ہونے کے بعد بھی آپ سمجھ رہے ہیں میں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں، تو آپ دین سے گمراہ ہو رہے ہیں. آپ دین پہ نہیں، آپ نام کے مسلمان ہیں. کوئی کام نہیں ہے آپ سے اللہ، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ کے رسول کا تعلق بھی نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، آخر بات آپ حضرات سے یہ کرنا ہے کہ بہرحال لیلۃ القدر آئے گی، چلے رہے گی. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا میں اللہ سے مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ایک بار میں پڑھا دیں تو پڑھتے ہوئے لیتے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اب مطلب کیا ہے اس کا؟ اے اللہ آپ معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے اور سارے لوگوں کو معاف کرنے والے، لہذا مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ کی معافی کا وسیلہ دے کے معافی مانگی. تو اللہ کے رسول فرمایا یہ دعا پڑھو. تو آج اگر ہو سکتا آج ہی ہوگی شب قدر، نہیں ہوگی تو پھر آگے کی راتوں میں ہو سکتی. تو لہٰذا اب اس کی کثرت کریے. اور خاص طور سے گزارش ہے مسجدوں میں نمازاں پڑھ لیتے ہیں، وہ جیسو بے خوفی ہے، اپنے گھر میں جا کے نمازاں پڑھنا. یہاں کچھ بھی نہیں ہے مسجد میں، آج کے دن مسجد میں کچھ بھی نہیں ملتا، جو بھی ملتا گھروں میں ملتا. تو گھر کو جائیے. اب کسی کے گھر میں وہ سہولت نہیں ہے نماز کی تو مسجد میں پڑھ لیجیے. نفل نمازاں ہیں پورے جتنے بھی ہیں، اور کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس کے اندر جو ہے 3 بار ایک سورہ پڑھو، یہاں 4 بار رکوع میں کھڑے ہو کے وہ پڑھو، سجدے میں کھڑے ہو کے وہ پڑھو. اتنے فوراً دم کر دیتے لوگ. یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ جتنی اپنی سہولت سے جو عبادت کر سکتے آزادی کے ساتھ کریں، جتنا کر سکتے اتنا کریں، کوئی آپ کے اوپر پریشر نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے رسول کا کوئی ایسا الگ طریقہ نہیں تھا جو آپ کو بتایا گیا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جتنا زیادہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے پڑھا جائے. قرآن سے افضل کوئی دوسری چیز نہیں ہے. نوافل نمازوں میں جو لوگوں کی فرض نمازیں چھوٹی اس کی قضا کر سکتے تو کر لینا، جتنی آپ کو یاد آتے ہیں ویسا ویسا. یاد نہیں بھی ہے تو پڑھ لینا. نفل بھی فرض کا درجہ رکھتی ہے، تو 2 رکعت نفل بھی اگر پڑھ لیتے چلے گئے تو کافی ہے. تہجد کی نماز کو لوگ جماعت سے پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں. ارے تہجد کی نماز ہو رہی آ جائیں گے. جماعت سے بہتر ہے کہ آپ انفرادی تہجد ادا کریں، اس میں آپ کی سہولت رہتی ہے اور آپ دعا مانگ سکتے دل کھول کے. میری گزارش ہے دعا کرنا. آج تو اچھی دعائیں مانگی اللہ سے، اللہ ہمارے تقدیروں کو بدل دے، مسائل کو حل کر دے. کیونکہ لوگ بہت پریشان ہیں. ہم سب پریشانی کون نہیں ہے اس میں پریشان ہوئے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو مسائل ہے. کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی گھر کے مسائل سے پریشان. بہرحال کس کو پریشانی نہیں ہے بولا. تو اس لیے دعا خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج فرما رہے ہیں کہ آج کی رات اللہ عطا کرتا. رزق نہیں ہے تو وہ بھی مانگو، کاروبار نہیں ہے تو وہ بھی مانگو. سال بھر کیا کیا ہونا، پورا اسلام بمپر پرائز چل رہا، بمپر سیل لگائے سب لوگ. وہ میں ہمارے یہاں رمضان کے سلسلے میں لگ رہے نا، وہ ایکسپوز لگا رہے کیا کہ ایک یہاں پہ یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا. ہمارے یہاں اللہ کے شب قدر کو بولے جو ہونا وہ ملتا آؤ تم ملیے بولے. تو اب دعوت پکڑ کے رہی تو نہیں لا کے کھا رہے لوگ. یہ فری کی دعوت ہے مگر حق کے ساتھ دینا ہے آج کی رات. اور اللہ سے جتنا مانگے اللہ عطا کرے گا. دعا کر لیں. لائٹ بند کر سکتے